إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم. رواہ ابن ماجہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی قولی، فعلی اور مالی عبادت، ہر قسم کی تعریف، توصیف اور حمد، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تنہائی اور یکتائی اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ عز و جل کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے. درود و سلام کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی، تمام نبیوں میں اعلیٰ مقام پانے والی شخصیت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حبیب اللہ کا لقب پانے والی شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد میں اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اس نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے زیادہ مقام والی مخلوق بنایا ہے. اور
پھر انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بہترین مخلوق بنا دیا اور کچھ کو بدترین بنا دیا۔ بہترین مخلوق ان کو بنایا جو آمنوا وعملوا الصالحات ہیں، کہ وہ اللہ کے بندے جو اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے نبیوں کی تعلیمات کے مطابق عبادت کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اولئک ھم خیر البریہ، ایسے لوگ اللہ کے فرماتے ہیں کہ تمام میری مخلوق میں بہترین مخلوق ہوتے ہیں۔ اور جو بندے اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کے نبیوں کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہیں اور کفر کی حالت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بدترین مخلوق بن جاتے ہیں، اگرچہ وہ انسان ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بہترین مخلوق جسے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مخلوق میں ہمیں شامل فرمائے۔ ان بہترین مخلوقات میں سے بھی انسان کے اندر اللہ نے پھر کیٹیگری اور بھی بنائی ہے کہ اگر بہتر سے اور بہتر بننا چاہتے ہیں تو اس کے بھی مواقع موجود ہیں، لیکن اس میں آپ کو خود کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی، آپ کو اس بہتری کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، آپ بہتر اور بھی بن جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کائنات کے اندر جو لوگ مومن بن جاتے ہیں، اللہ ان کا مرتبہ دوسرے لوگوں سے اونچا کر دیتا ہے۔ دنیا والے چاہے اسے اونچا سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن اللہ کے نزدیک مرتبہ بن جاتا ہے، اور جس کا اللہ کے ہاں مرتبہ بن جائے، اللہ کی جو مخلوقات ہیں اس مرتبے کو فوراً تسلیم کرتی ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ چونٹیاں ہوں، چاہے وہ مچھلیاں ہوں، چاہے کوئی اور مخلوق ہو، جس کو اللہ مرتبہ دے دے، اللہ کی مخلوق اس مرتبے کی قائل ہو جاتی ہے، انسان چاہے قائل ہو یا نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو لوگ مسلمان ہیں، مومن ہیں، لوگ ان کو حقارت کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں، مرے یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، کیا ہے ان کے پاس؟ جو غیر مسلم ہیں مسلمانوں کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، لوگ اہمیت دیں یا نہ دیں، تمہاری ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں ہماری اہمیت بڑھے۔ تو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جب تم مومن بن گئے ہو تو سمجھ لو تمہارا مرتبہ دوسرے لوگوں سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر مومنوں کے اندر بھی والذین اوتوا العلم درجات، جن مومنوں کے پاس دین کا علم آ جائے، جن مومنوں کے پاس دین کا فہم آ جائے، وہ مومن دوسرے مومنوں سے زیادہ مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا
کہ عام لوگوں سے ایمان والوں کا درجہ بڑھ گیا، لیکن ایمان والے جب تھوڑی سی محنت اور کریں، کوشش اور کریں، دین کا علم حاصل کریں، اور دین کا علم کیا ہے؟ دین کا علم ہے قرآن، اور دین کا علم ہے اللہ کے نبی کی احادیث۔ یہ دو چیزیں دین ہیں، اور اللہ کے نبی جتنے بھی آئے اپنی امتوں کو یہی چیز سکھلانے کے لیے آئے، اللہ کا قرآن اور نبیوں کے ذریعے جو ان کو شریعت ملی وہ سمجھانے کے لیے آئے۔ اب جو لوگ یہ علم حاصل کر لیں جو نبی لے کر آئے ہیں، تو ان کا مقام اور زیادہ اونچا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ جب مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں اللہ کے نبی کے پاس زیادہ جاؤں، زیادہ بیٹھوں۔ کیوں؟ آپ پر جو وحی نازل ہو، آپ پر جو اللہ کا حکم نازل ہو، آپ پر جو دین نازل ہو، آپ جب وہ بتائیں تو میں بھی اپنے کانوں سے وہ سن لوں۔ اور یہی جذبہ تھا جس کی بنا پر سارے کے سارے صحابہ عالم بنے، سارے صحابہ عالم تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں تو چند افراد جو ہے وہ بمشکل علم حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ سارے صحابہ عالم بھی تھے، اپنے کاروبار بھی کرتے تھے، اپنی محنت مزدوری بھی کرتے تھے، اپنے دنیاوی معاملات بھی چلاتے تھے، لیکن ساتھ میں دین کا علم حاصل کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اس کے ذریعے عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دی تھی، اگر تم اللہ کے ہاں اور زیادہ عزت پانا چاہتے ہو تو پھر دین کا علم بھی تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ اب دین کا علم حاصل کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ جمعہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن جب آپ آتے ہیں، آپ کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، آپ کے سامنے احادیث نبوی بیان ہوتی ہیں، آپ یہ اپنے پاس یہ علم ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں، دل کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک علم کی صورت ہے۔ یہ درس اور دروس جو ہم رکھتے ہیں، اس کے اندر بھی واعظ و نصیحت ہوتی ہے، یہ بھی علمی صورت ہے۔ اللہ کے پیغمبر اکثر و بیشتر صحابہ کے لیے مجلس منعقد کرتے کہ آؤ بیٹھو، میں تمہیں دین سکھاتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے باتیں بتاتا ہوں۔ صحابہ آتے اور بیٹھتے اور آپ سے سیکھتے، اور آپ اس کی ترغیب بھی بہت دلاتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، اے لوگو جب تمہارا گزر کسی ایسی مجلس کے پاس سے ہو جائے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں، یہ سمجھ لو کہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، جب پاس سے گزرو تو ایسے نہ گزر جاؤ، آ کر بیٹھ جاؤ، وہاں آ کر کوئی باتیں سن لو، وہاں آ کر کوئی خیر سن لو۔ آپ اس جگہ جب آؤ گے سمجھ لو کہ آپ جنت کے باغیچوں میں سے پھل حاصل کر رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ سنو گے، اس پر عمل کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پہنچو گے، اللہ جنت عطا کرے گا اور اس کے پھل بھی عطا کر دے گا۔ معلوم ہوا یہ جو محفلیں ہیں، یہ جن کے اندر قرآن اور حدیث بیان ہوتا ہے، یہ بھی علم کے ذرائع ہیں، اور ان کے اندر شرم نہیں کرنی چاہیے کہ میرے ابھی کپڑے اچھے نہیں، یا میں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، کبھی نماز پڑھنے تو آیا نہیں، آج آ گیا۔ نہیں میرے عزیز بھائی،
جب آپ شرم کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ سے شرم کر لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے محبوب پیغمبر صحابہ کے سامنے لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کو دین کا علم سکھا رہے ہیں، صحابہ آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا، 3 بندے مسجد کے اندر داخل ہو گئے، اور داخل جب ہوئے اللہ کے محبوب پیغمبر کی نظر ان بندوں پر ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بندہ کوشش کر کے آگے آ جاتا ہے، آگے قریب آپ کے جو جگہ خالی ہے وہاں آ کر بیٹھ کر آپ سے دین سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جتنی دیر مجلس برپا رہی آپ سکھاتے رہے، آپ سمجھاتے رہے، وہ دین سیکھتا رہا، بہت سا دین اس نے سیکھ لیا۔ دوسرے بندے کو آپ نے دیکھا کہ وہ آیا اور اس نے دیکھا آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ اب جب آدمی پیچھے بیٹھتا ہے تو اسپیکر نہ ہو تو آواز بسا اوقات نہیں پہنچتی، کوئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کوئی نہیں بھی آتی۔ وہ جو ہے پیچھے ہی بیٹھ گیا، کوئی باتیں اس نے سنی، کوئی نہیں سنی۔ تیسرا جو آیا اس نے آ کر دیکھا یہ بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا سیکھ رہے ہیں، ان کو قرآن سکھایا جا رہا ہے، ان کو احادیث، مجھے کیا ضرورت اس بات کی، میرے پاس تو بہت سا علم موجود ہے، میں تو دنیاوی معاملات میں بڑی مہارت رکھتا ہوں۔ اب وہ وہاں سے یہ مجلس دیکھ کر آنکھوں سے واپس چل پڑا، نکل گیا باہر۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے صحابہ کی جب مجلس برخاست کی، جب ان کو دین کی باتیں بتانے کے بعد فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا ٹھہرو، ایک بات سمجھ کے جاؤ۔ صحابہ متوجہ ہو گئے، اللہ کے پیغمبر بتائیے کون سی بات ہے؟ فرمایا یہ 3 بندے جب ہم نے یہ دین کی باتیں بیان کرنا شروع کی، آپ نے سننا شروع کی، یہ 3 بندے آئے، ان کے حالات مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیے، وحی کے ذریعے مجھے ان کے حالات بتا دیے۔ ان میں سے ایک بندہ دین سیکھنے کا طلبگار بنا، متلاشی بنا، اپنے آپ کو دین کے سیکھنے کے لیے اس نے لوگوں کے درمیان سے جگہ پائی اور میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے کوشش کی، اللہ نے راستہ ہموار کر دیا، وہ سیکھ کر چلا گیا، خوش نصیب بن گیا۔ اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرے بندے جو میرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے جو ہے قربت حاصل کرنے والے ذرائع سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو دین کے معاملے میں دینی کام کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کی کوشش دیکھ کر جو ہے لنہدینہم سبلنا، میں ان کے لیے راستے ہموار کرتا ہوں، آسانیاں پیدا کرتا ہوں کہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے، اب اس کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اگر یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور اس کے لیے آپ الارم لگا لیں، کوشش کرنے لگ جائیں، دیکھیے وقت پہ آپ کو اللہ اٹھائے گا اور مسجد میں بھی لے جائے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ کوشش کرنا آپ کا کام
مدد کرنا رب کا کام۔ اس بندے نے کوشش کی، آگے آیا، دین کو سیکھ لیا، اللہ نے اس کو موقع دے دیا، وہ بہترین آدمی بن گیا، اللہ کا پیارا بندہ بن گیا۔ جو دوسرا پیچھے آ کر بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اس نے آگے آنے کی کوشش نہیں کی تو اللہ نے بھی وہیں اس کو بیٹھا دیا۔ اگر وہ کوشش کرتا، جدوجہد کرتا، آگے آنے کی کوشش کرتا، میری باتیں سننے کی کوشش کرتا تو اللہ اس کے لیے بھی راستہ ہموار کر دیتا۔ اس نے جو ہے کوشش نہیں کی، وہیں بیٹھ گیا، جتنا اللہ نے مقدر میں اس کے علم لکھا تھا اس کو مل گیا۔ اور تیسرا وہ بد نصیب جس نے دیکھا کہ اللہ کے قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، نبی اپنی احادیث بیان کر رہا ہے، دین سکھا رہا ہے، اس نے کوئی اہمیت نہیں دی، وہ اس محفل کو چھوڑ کر چلا گیا اپنے کام کاج کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے۔ اعرض اللہ عنہ، اللہ نے بھی اس بندے سے منہ پھیر لیا۔ اور یاد رکھو جس سے اللہ منہ پھیر لیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ایسے مت بنا کرو کہ جب کہیں دین کی باتیں ہو رہی ہوں اور آپ منہ پھیر کر چلے جائیں، نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ کے منہ پھیرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے اس بندے کے لیے۔ بھائی جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے ہیں تو آپ اس کا فائدہ سوچتے ہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو پھر اس وقت اس بندے کو توفیق نہیں دیتا نیک کام کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جب دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستہ ہموار کرتا ہے، اور صرف راستہ دنیا کا نہیں، دنیا کی کامیابی کا نہیں، آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی ہموار کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صحابہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ میری امت کا وہ شخص، میری امت کا وہ فرد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، کوئی تخصیص نہیں، ہر ایک کے لیے عمومی حکم۔ آپ نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما، وہ بندہ جو علم سیکھنے کے راستے پہ چل پڑا، علم سیکھنے کے لیے چل پڑا، کہیں درس ہو رہا ہے اس کے لیے آ رہا ہے، خطبہ جمعہ ہو رہا ہے اس کے لیے آ رہا ہے، یا کسی جگہ دینی درس گاہ ہے اس میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، یہ بندہ ظاہری طور پہ آپ کو زمین پہ چلتا ہوا مسجد کی طرف دکھائی دے رہا ہے، ظاہری طور پہ آپ کو یہ مدرسے کی طرف چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، حقیقت میں یہ جنت کے راستے کو اپنے لیے آسان بنا رہا ہے۔ جنت کا راستہ یہ کوئی معمولی راستہ نہیں ہے میرے عزیز بھائی۔ جنت کا راستہ کون سا؟ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ جنت کا راستہ جس بندے کو مل جائے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی انسان نہیں ہے۔ سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ جنت کا راستہ دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ اس راستے پہ وہ چلا اور سیدھا جنت کے اندر چلا گیا۔ یہ راستہ کس کو ملا؟ یہ دین کے طالب علم کو ملا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر اپنے ساتھیوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی چلتا ہوا آ گیا اور پوچھتا پوچھتا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کے قریب آ کر پہنچ گیا۔ آ کر ایک بات کہتا ہے، کہنے لگا میں مدینۃ الرسول سے چل کر آیا ہوں۔ مدینہ رسول، مدینہ نبوی اور دمشق جو ہے یہ شام کا علاقہ،
وہاں چل کر جاتا ہے۔ اور میرا آنے کا اور کوئی مقصد نہیں، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کچھ اللہ کے نبی کی احادیث آپ کو معلوم ہے جو دوسرے صحابہ کو معلوم نہیں، اور میں اللہ کے نبی کی احادیث کو دین سمجھتا ہوں، اور یہ علم حاصل کرنے کے لیے یہ میں مدینہ سے چلا ہوں اور آپ کے پاس آیا ہوں۔ اتنا لمبا سفر۔ آگے سے انہوں نے سوال کیا، مجھے یہ تو بتاؤ کوئی اور مقصد تو نہیں؟ مطلب یہ کہ تم جو ہے یہاں دمشق میں آئے ہو، کوئی رشتہ دار تمہارا موجود ہے، تمہارے دل میں یہ خیال تو نہیں کہ میں اس سے بھی مل لوں گا اور ساتھ میں دین بھی حاصل کر لوں گا؟ کہا نہیں، ایسی بات بھی نہیں۔ کوئی اور کاروباری معاملہ تو نہیں؟ کہا نہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میرا آنے کا مقصد، جیسے آج کل ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم جو ہے وہ فلاں جگہ جاتے ہیں، وہاں جو ہے نا کوئی ہمارے اپنے عزیز و اقارب بھی ہیں، ان سے بھی مل لیں گے اور درس میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے نا ہمارے ذہن میں کہ ایک تیر میں کئی شکار۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، نہیں، میرا کوئی یہاں ارادہ ایسا نہیں ہے کہ میں کاروبار کی غرض سے آیا ہوں، میں تو وہاں سے چل کر صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا چلا آپ کے پاس دین کا علم موجود ہے، میں آپ سے سیکھ کر آؤں۔ کہا اچھا یہ بات ہے، تو پھر سن، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ میں نے اللہ کے نبی سے حدیث سنی تھی، آپ کو بھی سنا رہا ہوں، اگر تیرا ارادہ صرف دین سیکھنے کا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دین سیکھنے کی طلب میں نکل پڑتا ہے، اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کرتا ہے۔ اور آگے بھی حدیث سن، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم۔ جب کوئی دین سیکھنے کے لیے چل پڑتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو جو اللہ کی عبادت میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں حکم دیتا ہے، میرے فرشتوں جاؤ، میرا فلاں بندہ، میری فلاں بندی، میرے فلاں بندے کا بیٹا یا بیٹی جو ہے یہ دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، جاؤ اپنے پر ان کے نیچے پاؤں کے بچھا دو۔ اللہ کے بندو، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ رضا لطالب العلم، یہ طالب علم کی خوشنودی کے لیے، خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے، یہ اعزاز دیتا ہے، یہ مرتبہ دیتا ہے۔ رضا لطالب العلم، طالب علم کو جو ہے بہت خوشی اور مسرت کے ساتھ جو ہے اللہ کے فرشتے اس کے نیچے اپنے پر بچھا لیتے ہیں۔ اور آگے چل کر فرمایا، ان العالم، بے شک جو عالم آدمی ہے، یستغفر لہ من فی السماوات والارض، آسمان کی جتنی مخلوق ہے اس کے لیے استغفار کرتی ہے، زمین کی جتنی مخلوق ہے اس کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ اب آپ کتنے خوش نصیب بن گئے جب آپ نے جو ہے دین سیکھنا شروع کیا، اللہ کے پیغمبر کی احادیث سیکھنا شروع کی، قرآن کے معنی اور مفاہیم سیکھنے شروع کیے، اللہ کے فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں مانگنے لگ گئے، اللہ کی جو ہے زمین پر بسنے والی تمام مخلوق آپ کے لیے دعائیں مانگنے لگ گئیں۔ اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہوگا؟ انسان اگر گننا چاہے تو ایک مخلوق کو بھی نہیں گن سکتا۔ انسان اگر گننا چاہے تو ایک مخلوق بھی اللہ کی شمار نہیں کر سکتا، اور اللہ کی کتنی مخلوق جو ہے آپ کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر رہی ہے۔ من فی السماوات والارض، صرف زمین کی نہیں، آسمان کی بھی ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں مانگتی۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی بڑا اعزاز نہیں۔ کسی بادشاہ کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے، وزیر اعظم کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے۔ یہ اعزاز اگر ہے تو دین سیکھنے والے کے لیے ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق اس کے لیے دعا مانگتی ہے۔
حتیٰ کہ آپ نے فرمایا یہ بلوں کے اندر جو چونٹیاں ہیں یہ بھی اس عالم دین کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں. اور تو چھوڑو، اگر کوئی چونٹیوں کو ہی گننا چاہے تو چونٹیاں بھی نہیں گن سکتا. بڑے سے بڑے سائنسدان جمع ہو جائیں اور بڑے سے بڑے ماہرین حساب جمع ہو جائیں، صرف چونٹیوں کو گننا چاہیں نہیں گن سکتے. یہ چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، یہ اللہ جانتا ہے کس طرح وہ دعا مانگتی ہیں، یہ حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے. اب وہ چونٹیاں بلوں کے اندر دعائیں مانگ رہی ہیں، اللہ اس عالم کو جو ہے دنیا اور آخرت میں مقام عطا کر دے، رحمت و برکات سے مالا مال کر دے، اس کے گناہ معاف کر دے. بتائیں کتنی اللہ کی مخلوق آپ کے لیے دعائیں مانگنے لگ گئیں، اور آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ جتنی مخلوق پانیوں کے اندر ہے نا، مچھلیاں، یہ بھی دعائیں مانگتی ہیں. اب سمندر کی مچھلیاں آپ شمار کر کے دیکھیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں، دریا کی مچھلیاں ہیں، تالاب کی مچھلیاں ہیں، کتنی ہیں آپ ذرا گنے تو صحیح، نہیں گن سکتے. تو آپ اس بات کو سمجھ جائیے کہ جو دین سیکھ لیتا ہے اور حقیقی عالم دین بن جاتا ہے، لوگوں کا رہبر و رہنما بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی خیر و برکات اسے عطا کرتا ہے، اتنی خیر و برکات سے مالا مال فرماتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق جو ہے اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی. یہ اعزاز سنن نبی داؤد کے اندر یہ روایت ہے. اور آگے چل کر آپ نے فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، دین سیکھنے کے بعد آدمی نبیوں کا وارث بن جاتا ہے، نبیوں کا ورثہ حاصل کرتا ہے. جو نبیوں نے اپنا ترکہ چھوڑا ہے اس کو حاصل کرتا ہے. وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرَّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کے اندر اپنے ورثاء کو مال و دولت دے کر نہیں جاتے. مال و دولت وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ میرا جو ورثہ ہے یہ تقسیم نہیں ہوگا، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. لہذا وہ ورثہ اگر چھوڑ کر جاتے ہیں تو دین کا ورثہ چھوڑ کر جاتے ہیں. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس نے اس دین کا ورثہ لے لیا، سمجھ لیجئے اس نے نبیوں کی وراثت میں بہت بڑا حصہ لے لیا. اور صحابہ کرام نے یہ حصہ لیا. مسروق ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں جالست اصحاب محمد، میں اللہ کے نبی کے صحابہ کی مجلس میں جایا کرتا تھا. فوجدتہم، میں نے ان کو پایا. کیا پایا؟ میں نے بڑے بڑے سمندر پایا، میں نے بڑے بڑے دریا پایا، میں نے بڑے بڑے تالاب پائے. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ کچھ صحابہ تو اتنے زیادہ علم والے تھے کہ جب ان کے پاس کوئی طالب علم آتا تو وہ اس طرح سیراب کر دیتے جیسے سمندر جو ہے پانیوں سے بھرا ہوتا ہے اور سیراب کر دیا کرتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے کہ جو دریاؤں کی طرح، یعنی کیٹیگری، کسی کے پاس زیادہ علم، کسی کے پاس اس سے کم، کسی کے پاس اس سے کم. کہہ رہے میں نے بہت سارے صحابہ کی مجلس اختیار کی، میں نے علم کے اعتبار سے ان کو مختلف پایا. اور اللہ کا بھی قانون ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا اللہ نے پیدا کیا. اور اتنی طلب ان کے اندر، ایسے رضی اللہ عنہم کے سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیے، اتنی طلب ان کے اندر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں میں اوالی مدینہ کے اندر رہتا تھا، دور رہتا تھا، روز اللہ کے نبی کی خدمت میں آنا میرے لیے مشکل تھا. میں اپنے پڑوسی کے پاس گیا، صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے. میں اپنے پڑوسی کے پاس گیا، بھائی جان تم بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، مجھے بھی اللہ کے نبی سے دین سیکھنا ہے، آپ کو بھی سیکھنا ہے، روز جا نہیں سکتے دونوں، ایسا نہ کریں، ایک دن آپ جایا کرو دین سیکھ کے آیا کرو اور شام کو مجھے سکھایا کرو، دوسرے دن میں جاؤں گا، میں سیکھ کے آؤں گا اور آپ کو سکھاؤں گا.
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی باری باندھ لیتے ہیں. ایک دن وہ انصاری صحابی جاتا ہے، سیکھ کر آتا ہے، آ کر بتاتا ہے. دوسرے دن یہ جاتے ہیں اور جا کر جو ہے وہ دین سیکھ کر آتے ہیں. اور اس طرح عمر فاروق نے اتنا زیادہ دین کا علم سیکھ لیا. اللہ کے محبوب پیغمبر رات کو ایک دن خواب دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا میں نے خواب کے اندر جو ہے دودھ کا ایک پیالہ میرے سامنے پیش کیا گیا، آپ اس کو پئیں، نوش فرمائیں. میں نے وہ دودھ کا پیالہ جو ہے نا فشرب تو میں نے پیا، لیکن میرے پینے کے بعد بھی جو ہے وہ پیالہ بچ گیا اور ایسے لگ رہا تھا وہ پیالہ پینے سے جو ہے نا میرے ناخنوں سے بھی دودھ نکل رہا ہے. اب پھر وہ پیالہ جو بچ گیا، میرے پاس ہی عمر فاروق بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو دے دیا، آپ پی لو. انہوں نے پی لیا اور وہ بھی سیراب ہو گئے، وہ بھی جو ہے ان کا بھی پیٹ بھر گیا. جب یہ خواب اللہ کے نبی نے بیان کیا، یاد رکھیں نبیوں کا خواب بھی جو ہے اللہ کی وحی ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے. جب یہ خواب بیان کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا بیان کی، آپ اس نے کی تعبیر کیا نکالی؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زیادہ علم عطا فرمایا، اتنا زیادہ علم عطا فرمایا ہے کہ کائنات کے اندر اتنا علم اور کسی کو نہیں ملا، اتنا. اور واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو بہت علم عطا فرمایا تھا. علم تو اللہ نے ہر نبی کو عطا فرمایا، اور یاد رکھے ہر نبی کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے اس کی اللہ نے جو دلیل رکھی ہے وہ علم رکھا ہے کہ اس علم کے ذریعے یہ نبی ممتاز ہے، کیونکہ اس کا اللہ کا دیا ہوا علم اس کے پاس ہے. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے جب تعبیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا علم اللہ نے مجھے دیا، اور اس کے بعد جو علم ہے نا وہ فاروق اعظم کو اللہ نے علم دیا، اس کو بھی بڑا عالم بنایا ہے اللہ نے. ایک دن چھوڑ کر ایک دن جا رہے ہیں، پھر بھی دین کا علم اتنا جمع کر لیا کہ اللہ نے خواب کے ذریعے دکھا دیا کہ عمر فاروق کو بہت بڑا علم ملا ہے. اور علم کیسا ملا؟ دل کے اندر خیال کرتے ہیں کہ یہ دین بننا چاہیے، اللہ آسمانوں سے وہی قرآن بنا کر بھیج دیتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ چاہت پیدا ہوئی کہ جو ہم طواف کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھتے ہیں، یہ اگر مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں تو کتنی اچھی بات ہوگی. ویسے تو کسی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں. کہتے ہیں میں نے دل میں بھی سوچا تھا، جب میں اگلے دن اللہ کے نبی کے پاس گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے اور یہ قرآن لے کر آ گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی. اتنا علم، اور بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے طلبگار تھے، سیکھنے کا شوق تھا. اللہ نے عالم بھی بڑا بنا دیا، مقام بھی بڑا دے دیا. اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. ایک جو ہے بقی بن مخلد نام کے جو ہے یہ بہت بڑے عالم دین ہیں. یہ اندلس کے رہنے والے، قرطبہ کے رہنے والے، انہوں نے جب دین کی فضیلت سنی علماء سے کہ دین سیکھنے کا بہت ثواب ہے، اجر ہے، انعام ہے، بدلہ ہے، قدر و منزلت ہے، انہوں نے کیا سوچا میں دین سیکھتا ہوں اس دور کے جو بڑے عالم دین ہیں ان سے جا کر. اور اس دور کے بڑے عالم دین تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین. آپ ان کی علمیت کو دیکھیں. مسند احمد ایک کتاب ہے حدیث کی، کئی ہزار حدیث پر مشتمل، وہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ حدیث پر مشتمل کتاب لکھی. بہت بڑے عالم دین تھے وہ حدیث کے.
اب کیا ہوا؟ یہ بقی بن مخلد وہاں سے چلتے ہیں قرطبہ سے، دین کا علم سیکھنے کے لیے بغداد پہنچے، جہاں امام احمد بن حنبل رہتے تھے۔ لوگوں سے معلومات کی، کہاں ہے امام صاحب، میں ان سے دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا واپس چلے جاؤ، نہیں تو تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا جی ان کو تو حکومت وقت نے قید کر دیا ہے، ملنے پر پابندی ہے، کوئی ان سے نہیں مل سکتا۔ اگر پتہ چل گیا تم ان کے ہم نوا ہو تو تمہیں بھی سزا ہو جائے گی۔ خلق قرآن کے مسئلہ میں ان کو قید کر دیا گیا تھا، لیکن ان کے دین سیکھنے کی طلب دیکھیے۔ آج ہمارے اندر تو شوق نہیں، جذبہ نہیں، ان کی یہ کوئی صحابی نہیں تھے۔ امام احمد بن حنبل کے دور میں تبع تابعین موجود تھے، تبع تابعی تھے یہ۔ اب شوق کتنا ہے، کرتے کراتے ان کے دروازے پہ پہنچ گئے، پوچھ پاچھ کے دروازہ بجایا، دربان آیا، کہا جی کیا معاملہ ہے؟ کہا جی امام احمد بن حنبل سے ملنا ہے۔ کیوں؟ کہا نہیں آپ ان سے ملوا دیں، بس ایک بات ہے۔ آخر ملوایا گیا، کہنے لگے امام صاحب میں قرطبہ سے آیا ہوں، دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، مجھے دین سکھا دیجئے۔ انہوں نے کہا بھائی میرے اوپر پابندی ہے، میں نہیں سکھا سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے۔ کہنے لگے ایک حل نکال لیتے ہیں، یہاں مجھے اس شہر کے لوگ تو جانتے نہیں، میں نیا ہوں، میں دور دراز سے آیا ہوں، مجھے یہاں لوگ جانتے نہیں ہیں۔ میں کیا کرتا ہوں، میں ایک فقیرانہ لباس اپنا لیتا ہوں، میں اپنے ہاتھ میں مانگنے والا جو ہے کوئی برتن پکڑ لیتا ہوں، اور میں ایسے چلتے چلتے فقیر بن کر آپ کے دروازے پہ آ جاؤں گا، اور جب آ جاؤں آپ مجھے پیسے نہیں دینا، آپ مجھے دولت نہیں دینا، آپ مجھے دین کا علم صدقہ کر دینا۔ بس ایک حدیث سنا دیا کرو روزانہ، میں مانگتے مانگتے آؤں، آپ مجھے اللہ کے نبی کی حدیث سنا دینا، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لوگ سمجھیں گے مانگنے والا آیا ہے، یہ بھیک لے کر چلا جائے گا، لیکن میں وہ چیز لے کر جاؤں گا کہ جس کا مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، جو سیکھو سکھاتے چلو، دیے سے دیا جلاتے چلو۔ اس طرح بقی بن مخلد کہتے ہیں میں نے کافی وقت تک ان سے اس طرح روزانہ جا کر جو ہے بھیک کیا لی، ان سے نبی کا دین سیکھا، حدیث سیکھی، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں رہائی دی، میں باقاعدہ ان کا طالب علم بنا، اور پھر اپنے دور کے ایک بہت بڑا عالم دین بنا۔ یہ کیا تھا؟ یہ دین سیکھنے کا جذبہ تھا۔ آج ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں؟ آج ہم جو ہے دنیا کے معاملات میں بڑے چاقو چوبند، بچے کو اسکول کے لیے اٹھانا ہے وقت پر، دیر نہ ہو جائے وگرنہ جرمانہ لگے گا، سزا دی جائے گی۔ میرے عزیز بھائی، یہ جو آپ اسکول کی تعلیم دلوا رہے ہیں یہ تو دنیا تک ہے، اس میں آپ ڈاکٹر بنا دیں گے، انجینئر بنا دیں گے، لیکچرار بنا دیں گے، پروفیسر بنا دیں گے، لیکن یہ دنیا تک ہے۔ جس نے آپ کے ساتھ جانا ہے وہ دین کا علم ہے، اور بلکہ جب آپ قبر کے اندر بھی چلے جائیں گے تب بھی آپ کو اس کا بدلہ ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی کی مشہور حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، نیکیوں کا جو پیچھے سے نیکیاں مل رہی تھیں وہ ختم، اس لیے کہ جب انسان کوئی نماز پڑھے گا تو نماز کا ثواب ہے، صدقہ کرے گا تو صدقے کا ثواب ہے، قرآن کی تلاوت کرے گا تو قرآن کا ثواب ہے۔ جب بندہ چلا گیا ثواب رک گیا، الا من ثلاث، تین چیزوں کا ثواب بندے کو بعد میں بھی ملتا ہے۔ قبر کے اندر بندہ چلا گیا، آج ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، جب مر گئے تو کہا جی میرے بعد جو ہے نا قرآن خوانیاں کرتے رہنا،
میرے بعد جو ہے نا دیگیں چڑھاتے رہنا، یہ ثواب نہیں ملتا۔ اگر اس طرح ملتا ہوتا اللہ کے نبی کے دور میں جتنے فوت ہوئے تھے سب کے بارے قرآن کی جو ہے انبار لگا دیے جاتے۔ وہ تو قرآن سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ ایک مثال بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ مل کر صحابہ نے قرآن خوانی کی ہو کسی میت کے لیے۔ بندے کو اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جو ہے انسان دنیا سے چلا گیا، 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ پہلی چیز صدقۃ جاریہ، آپ نے کوئی جاری صدقہ کیا۔ جاری صدقے سے مراد جو ہوتا ہے نا، ایسا کام آپ نے نیک کام کیا جو کافی عرصے تک وہ کام ہوتا رہا۔ مطلب یہ ہے کوئی مسجد بن رہی تھی، آپ نے اس میں حصہ ڈال دیا یا مسجد بنا دی۔ کوئی پانی کا انتظام آپ نے کر دیا، تا دیر لوگ پانی پی رہے ہیں۔ کوئی قرآن مجید آپ نے خرید کر کسی بچے کو دے دیا، وہ جب تک پڑھ رہا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کے اعمال تا دیر ثواب ملتا رہے۔ اور دوسرا کیا؟ او علم ينتفع بعلمہ، آپ نے علم سیکھا، آپ نے آگے علم سکھایا، آپ کے طلباء نے آگے سکھایا، ان کے طلباء نے آگے سکھایا۔ یہ علم جو ہے جب تک چلتا رہے گا، یہ لڑی آگے چلتی رہے گی۔ آپ قبر کے اندر بھی موجود ہیں، آپ کو پیچھے جو ہے ثواب ملتا رہے گا کہ آپ یہ کام بتا کے آئے تھے، آپ یہ نیکی کا جو ہے ثواب کا عمل بتا کر آئے تھے، لوگوں نے اس پہ عمل کیا، اس کو آگے پھیلایا، آج جو ہے اس کا ثواب تمہیں مل رہا ہے۔ یہ بعد میں بھی ملتا رہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں۔ نیک اولاد کب بنے گی؟ جب آپ اس کو دین سکھائیں گے۔ ایسے تھوڑی نیک اولاد بنے گی۔ آج کل جو ہماری اولادیں ہیں نا، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اس کو عیدی ہوم میں چھوڑ کر آ جاؤ، عیدی ہوم میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ یہ شرم نہیں آتی اس بچے کو کہ جب تو بچہ تھا تو کس طرح جو ہے ماں باپ کے لیے جو ہے پریشانی کا باعث بنتا تھا، بیمار بھی ہوتا تھا، جگہ بھی گیلی کرتا تھا، کس طرح ماں باپ نے بچپن میں تجھے پیار سے محبت سے پالا، اور آج تو صلہ یہ دے رہا ہے جب انہیں ضرورت پڑی ہے کہ تو ان کی خدمت کرے تو انہیں اٹھا کر جو ہے وہ عیدی ہوم میں ڈال دیا۔ نہیں میرے عزیز بھائی، یہ کلچر، یہ تہذیب اسلام کی نہیں ہے۔ اگر آپ نے بچے کو نیک بنایا ہے نا، وہ بچہ اپنے لیے سعادت سمجھے گا، وہ ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے اعزاز سمجھے گا، وہ مرتبہ سمجھے گا۔ وہ جب آپ چلے بھی جائیں گے تو آپ کے لیے دعا کر رہا ہوگا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین کا علم انسان کو تہذیب سکھاتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اصل علم ہے ہی دین کا علم، باقی جو چیزیں ہیں نا یہ معلومات کہلاتی ہیں جن کے لیے ہم دن و رات صرف کر دیتے ہیں۔ دین کا علم اصل علم ہے، اور جس کو اللہ عطا کر دے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح رات اور دن برابر نہیں، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، گرمی اور سردی برابر نہیں، جو نابینا اور بینا برابر نہیں، اس طرح علم والا انسان اور بغیر علم والا برابر نہیں۔ علم والے انسان کو بڑا اونچا مقام حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے جب غزوہ احد میں صحابہ شہید ہوتے ہیں، قبریں کم پڑ جاتی ہیں، کھودنے کی جو ہے صحابہ کے اندر طاقت نہیں، ایک قبر کے اندر 2-2 3-3 میتیں جو ہے دفن کی جاتی ہیں۔ آپ اس دوران کہتے ہیں ایہم اخذن للقرآن، اکثر اخذن للقرآن، اے میرے صحابہ آپ یہ بتاؤ ان میں سب سے زیادہ قرآن کا علم کس کے پاس تھا؟ اذا اشیر الی احد، جب اشارہ کیا جاتا اس کے پاس قرآن کا علم ہے، اللہ کے نبی فرماتے قبلے کی سمت اس کو رکھو، قبلے کی طرف اس کو پہلے رکھو، بعد میں دوسروں کو رکھو۔ اب اس سے کیا اندازہ ہوا؟ جس کو اللہ مقدم کر دے، جس کو رسول اللہ مقدم کر دے، اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہوگا؟ اگر میں نے اور آپ نے یہ اعزاز پانا ہے نا تو اپنی اولادوں کو دین کا علم سکھانا ہوگا۔ اللہ کے نبی کی حدیث کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔
اب اس فرض کو نبھانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کے اگر زیادہ نہیں تو ایک بچہ جو ہے وہ دین کے لیے ضرور وقف کریں، دین کے لیے نکالیں اس کو۔ یہ دنیا کے معاملات ایسے چلتے رہیں گے، جو اللہ نے رزق لکھا ہے مقدر میں ملتا رہے گا، لیکن میرے بھائی اگر آپ نے اپنے بچے کو دیندار بنا دیا تو سمجھ لیں آپ نے اپنی دنیا بھی سنوار لی اور آخرت بھی سنوار لی۔ ابھی اس وقت مدارس کے اندر جو ہے نا داخلے شروع ہو رہے ہیں، 10 شوال سے اکثر مدارس کے اندر دینی تعلیم کے لیے داخلے شروع ہو جاتے ہیں۔ 10 شوال سے قرآن کریم کی تعلیم، ناظرہ، حفظ اور اس کے علاوہ درس نظامی کی تعلیم، یہ داخلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اسی مناسبت سے آپ کو یہ دینی تعلیم کے حوالے سے نصیحت کی ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم اگر خود حاصل کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور خود بھی کرو، اس لیے کہ عمر کی کوئی قید نہیں۔ صحابہ نے بوڑھے ہونے کے باوجود بھی دین کا علم حاصل کیا، بڑی عمر میں حاصل کیا، کوئی شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے اس میں۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ 2 چیزیں تعلیم سے مانع ہوتی ہیں، ایک شرم و حیا اور ایک تکبر۔ جب یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو انسان جو ہے دین سیکھ سکتا ہے، علم سیکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے بڑوں کے لیے آپ کی مسجد کی انتظامیہ نے انتظام کیا ہوا ہے، ترجمۃ القرآن کی کلاس لگتی ہے، یہ بھی دین سیکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ اس میں داخلہ لیں، آپ اس میں جو ہے کلاس اٹینڈ کریں، انشاءاللہ آپ قرآن سے جڑ جائیں گے۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن آپ کو جو ہے سفارشی بن کر جنت میں لے جائے گا۔ اور اسی طرح قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھنے کی کوشش بھی کریں، اس کے لیے بھی آپ کی انتظامیہ نے تجوید کے لیے ایک قاری صاحب رکھے ہیں، جو باقاعدہ کلاس ہوتی ہے، اس میں بھی آپ شریک ہوں، کیونکہ سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھنا، دوسرا درجہ ہوتا ہے اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا، اس کی تفسیر کو سمجھنا، اور تیسرا درجہ ہوتا ہے اس پر عمل کرنا۔ یہ درجات کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور پھر درس نظامی میں بھی آپ اپنے بچوں کو داخل کرائیں تاکہ بچے دیندار بنیں، اور بچے جب دیندار بن جائیں گے وہ معاشرے کو سدھارنے کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اس لیے کہ آج ہمارا معاشرہ جو گمراہی کی دلدل کے اندر جو ہے یہ بالکل غرق ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ جو ہے دینی تعلیم سے محرومی۔ اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ معاملات دیکھ کر۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہب چوکی کے قریب کا ایک بندہ وہ جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے گیا، اور عمرہ کر کے واپس آ گیا، اور وہ تو عمرہ کر کے آ گیا، اس کو لوگوں نے کیا پیر کا درجہ دے دیا۔ بیچارہ ان پڑھ، کوئی اس نے جو ہے علم حاصل نہیں کیا۔ لیکن ہماری جو ہے یہ بے سمجھی یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی اس نے نیک عمل کر لیا تو وہ اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ اس کو قبول کرے۔ ہم نے کیا کیا، آج اس کو جو ہے ان کو پیر بنا دیا، کل اس کو جو ہے جب مر جائے گا اس کا مزار بنا دیں گے اور اس کی جو ہے پوجا شروع ہو جائے گی۔ یہ دین نہ ہونے کی وجہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں دین کا جو اصول اپنے نبی کو بتایا ہے، وہ سب سے پہلا اصول یہ بتایا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرے پیغمبر، سب سے بڑا علم کائنات کے اندر اگر ہے تو وہ رب کی پہچان ہے، کہ رب کو پہچانو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جب یہ علم آتا ہے پھر شرک بھی ختم ہوتا ہے، بدعات بھی ختم ہوتی ہیں، پھر جو ہے بندے کے دل کے اندر ڈر بھی پیدا ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ علماء ڈرتے ہیں اللہ سے۔ آپ نے دیکھا مفتی عبد الشکور جو ہے مذہبی وزیر بنا، اس کے گھر کی حالت جو ہے میڈیا والوں نے جا کر تعجب کا اظہار کیا، کچے گھر کے اندر رہ کر، اور جو ہے موٹر سائیکل پہ جو ہے کمپین کر کے وہ جو ہے ایم این اے بن کے اسمبلی کے اندر پہنچا، اور کرپشن کا کوئی داغ اور دھبا اس کے جو ہے یہ ماتھے پہ نہیں نظر آیا۔ اور دیگر دیکھو کرپشن کیسے ہو رہی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جب علماء پیدا ہوں گے، علماء اسمبلی کے اندر جائیں گے، اور پھر وہ جو ہے صحیح کام کر کے دکھائیں گے، اور پھر اللہ کی رحمت
रहमतों का नुज़ूल होगा, ये ममलकत पाकिस्तान भी तरक्की करेगी, आपका मुआशरा भी जराइम से पाक होगा। और अगर हम इसी तरह रहे तो फिर ये हमारा मुआशरा दिन ब दिन जो है ये फिर गुमराही की तरफ चला जाएगा। अगर मैंने और आपने अपने मुआशरे को संवारना है तो दीन का इल्म ख़ुद भी सीखना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन का इल्म सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अपने बच्चों को सिखाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को आलिम बाअमल बनाए, कारी कुरान बाअमल बनाए, और दुनिया में भी हमारे लिए बायस सआदत और बायस बरकत बनाए, आखिरत में हमारे लिए बायस निजात बनाए। और अल्लाह ताला हमें कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए, अपने नबी की अहादीस से मोहब्बत नसीब फरमाए, और इन दोनों को सीखने की तौफीक भी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साथियों, जैसे कि आपको बताया है कि 10 शव्वाल से अक्सर मदारस में दाखिले शुरू हो जाते हैं। आप भाइयों से गुजारिश है कि ज़रूर अपने बच्चों को दाखिला दिलवाइए। जामिया सत्तारिया भी मौजूद है, जामिया अबी बकर है, मादुस सल्फ़ी है, जामिया अल बयान है, और दीगर बहुत सारे मदारस हैं। आपके कुर्बो जवार में भी मदरसा है, और इसके अलावा यहाँ इस मस्जिद के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामात हैं। अपने बच्चों को दीन पढ़वाइए और अपने बच्चों की दुनिया भी अच्छी बनाइए और आखिरत भी अच्छी बनाइए। इसमें सुस्ती का मुजाहरा न कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस मामले में हमें चाको चौबंद बनाए और अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाने की तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा दरस कुरान इंशाअल्लाह बरोज़ इतवार 7 मई बाद नमाज मगरिब, और कारी रफ़ीक साहब इंशाअल्लाह दर्स इरशाद फरमाएँगे। ये भी दीन सीखने का एक ज़रिया है, इसमें ज़रूर शरीक हुआ करें। तर्जुमतुल कुरान की क्लास इंशाअल्लाह बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब होगी, और उसमें नए दाखिले भी जारी हैं। आप भाइयों से अर्ज़ करूँगा कि ये ज़्यादा वक्त नहीं होता, कुछ थोड़ा सा वक्त होता है। इस क्लास में ज़रूर दाखिला लें और कुरान करीम समझने की कोशिश करें। अहले कुरान अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, तो अल्लाह ताला के प्यारे बंदे बनने के लिए कुरान से जुड़ जाइए और इस क्लास में ज़रूर दाखिला लीजिए। इसके अलावा तजवीदुल कुरान का कोर्स भी इंशाअल्लाह बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर क्लास होगी, और नए दाखिले उसमें भी जारी हैं। उसमें भी आप साथी जो है वो शरीक हों, बच्चे भी उसमें जो है वो हिस्सा लें और तजवीद के उसूल सीखें, कुरान को सही पढ़ना सीखें। मदरसा साहब सुफ़ा जामिया मस्जिद अहले बैत में शोबा हिफ्ज़, नाजरा और दरस निज़ामी में भी दाखिले जारी हैं। ये आपके करीब ही है, मस्जिद अहले बैत जो है ना डी के मोड़ के करीब है, तो वहाँ पर आप साथी जो है अपने बच्चों को दाखिल करवा सकते हैं। तो ये तमाम मदारिस जो आपको बताए हैं ये आपके मुतलाशी हैं, बल्कि आप मदारिस के साथ मुआविन भी बन जाइए, इसलिए कि ये भी आपका ताउन है कि बच्चों को मदारस में भेजें, और इसके साथ जो है माली ताउन भी करें, ताकि जो है ना अल्लाह ताला खुश हो कि मेरे दीन की सरबुलंदी के लिए लोग कोशा हैं। अल्लाह के नबी ने सबसे पहला मदरसा मस्जिद नबवी में बनाया, जिसको असहाब सुफ़ा कहा जाता है। अल्लाह के नबी के बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने
مدرسہ جو ہے مکہ کے اندر مقرر کیا، ابی بن کعب نے دینی مدرسہ مدینہ کے اندر جو ہے قائم کیا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے اندر عراق کی سرزمین میں مدرسہ قائم کیا۔ وہاں سے نکلنے والے دنیا کے کونے کونے میں گئے اور جا کے دین کو پھیلایا، جس کے نتیجے میں آج ہمارے تک دین پہنچا ہے۔ اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فرض کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمزوری اور کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔